اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح سویرے اٹھ کر پاک و صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا دیر تک سونے والوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جلدی اٹھنے سے جسم چست اور صحت مند رہتا ہے۔ صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چہل قدمی کرنے سے سارا دن حشاش بشاش گزرتا ہے۔ عقل میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو زیادہ پانی پیا کرو، اس سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہاضمے کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ بدن پر مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ جو خواتین سفر کے دوران الٹی یا قے سے ڈرتی ہیں تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے پودینے کو چبا لیا کریں، الٹی شلٹی کا ڈر نہیں ہوگا۔ دودھ میں شہد ڈال کر نہار منہ پیئیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ وغیرہ نہیں آتے۔ نہار منہ پیاز کو شہد میں ڈبو کر کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ خشخاشی چائے پینے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اس چائے کو جو نہیں بنا سکتے وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ کھانسی اگر کسی کی نہ روکے تو 2 سیبوں کے چھلکے 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے، پھر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر گرم حالت میں 3 دن پیئیں۔ کھانسی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ نکسیر کو بند کرنا ہے تو انار کے پھولوں کا پانی ناک میں نچوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، لہٰذا اس سورت کو اپنے دل میں بسانے سے دین و دنیا کے بہت سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ صبح نماز کے بعد سورۃ یاسین کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، دین و دنیا میں فلاح پاؤ گے۔ تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کریں۔ شہد، پودینے اور لیموں کا رس ہم وزن ملا کر پی لینے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں، جلدی نیند آ جاتی ہے۔ خراٹوں سے اکثر گھر والے پریشان ہوتے ہیں تو سونے سے پہلے نمکین پانی سے غرارے کریں، نیند میں خراٹے نہیں آئیں گے۔ رزق کی فراخی چاہتے ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑے بند کر دیں۔ ٹھنڈا مکھن 1 چمچ کھانے سے گرمی نہیں لگتی۔ چاول فریج میں رکھ کر بار بار گرم کر کے کھانے سے معدے میں تکلیف ہو سکتی ہے، دست بھی لگ سکتے ہیں۔ کشمش کو دودھ میں ڈال کر کھائیں، دل طاقتور رہے گا۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے خون کی روانی تیز ہو کر انسانی جان جا سکتی ہے، لہذا احتیاط کریں۔ کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر ہاتھ پاؤں پر لگائیں، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ مت کھائیں، پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایڑیاں پھٹ جائیں تو پھٹکڑی کے پانی میں تھوڑی دیر پاؤں رکھا کریں، ایڑیاں نرم و ملائم ہو جاتی ہیں۔ کام کی وجہ سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ ہے تو گوشت چھوڑ کر سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ عرق گلاب ملا پانی پینے سے چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، گھر میں صفائی کا خیال رکھیں، رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ جوڑوں کے درد میں چیری مفید ہے، کینسر کی بیماری نہیں لگتی اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی وہ چیری ضرور کھایا کریں۔ قدرت نے کوئی نعمت بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر نعمت انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اس لیے جس نعمت کا موسم ہو اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ اجوا کھجور کا استعمال دودھ کے ساتھ نہار منہ دل کے امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ زیادہ چائے کی وجہ سے پیشاب کے انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ چائے کے استعمال میں کمی کی جائے تاکہ انفیکشن کا چانس ختم ہو جائے۔ دیر تک بیٹھنے سے گردوں کے امراض جنم لیتے ہیں، اس لیے بیٹھنے والے مرد و خواتین 5 منٹ نکال کر چہل قدمی کر لیا کریں، بہتر ہوگا۔ پہاڑی بکری کا دودھ پینے سے بہت سی بیماریاں نزدیک نہیں آتی۔ سانس پھولنے کی بیماری میں بیر کھائیں، بیماری دور رہے گی۔ کدو کی سبزی کا استعمال کرنے سے نسوانی حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔
گرمی کے دنوں میں کدو کی سبزی کھایا کریں، گرمی سے محفوظ رہو گے، کیونکہ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور شوق سے کھاتے تھے، اس لیے آپ بھی کھائیں، ایک سنت زندہ رہے گی۔ خون کی کمی ہو تو بینگن پکا کر کھایا کریں، صبح کا ناشتہ زبردست کر کے کام کاج پر جائیں، دوپہر کو نہ بھی کھائیں تو حرج نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر کے مریض الائچی چبایا کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ زبان بدن کا نازک حصہ ہے، چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جائے تو 3 قطرے دودھ کے آنکھوں میں ڈال دو، کچرا باہر نکل آئے گا۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ تھوکنے میں خون کا آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، دماغی کمزوری نہیں ہوگی اور یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ ادرک کو چبا لیا کریں تو آپ کو فالج کے اٹیک کا خطرہ نہیں ہوگا۔ دودھ جلیبی جسمانی کمزوری کو رفع کرتا ہے۔ گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں، دانتوں میں درد نہیں ہوگا۔ کیلے کا ملک شیک بنا کر پینے سے جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا سلاد کھانے سے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں، دماغ چڑیا کی طرح تیز ہوتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کبھی نہ کاٹیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناخنوں کی میل اتارنے کے لیے ادرک کے رس سے ہاتھ دھوئیں۔ بدن سے جراثیم ختم کرنے ہیں تو کالی مرچ کا استعمال کریں۔ چاول کے بعد پانی نہ پیا کریں، صحت اچھی رہے گی۔ گنے کے رس میں پودینے کا شربت ملا کر پینے سے معدہ کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کا استعمال کیا کریں، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ روزانہ 1 سیب کھایا کریں، ڈاکٹر آپ سے دور رہیں گے۔ بدن میں طاقت لانی ہو تو سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لیں۔ کم عمر میں شادی کرو گے تو بچے جوان ہو کر آپ کا کندھا بنیں گے۔ کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے، لہٰذا پکے ہوئے پھل استعمال کرو۔ آنکھوں میں کشش پیدا کرنی ہے تو گنے کا رس پیا کرو۔ انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالے نہیں بنیں گے۔ انگور کا استعمال کرنا معدے کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ روٹی کو 32 بار چبا کر کھایا کرو، قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ ہاضمے کا نظام درست رہے گا اور واش روم میں زیادہ دیر تک نہیں رہو گے اور وقت کی بھی بچت ہوگی۔ ہر کھانے پینے کے بعد کلی یا مسواک کرنے سے دانت ٹھیک رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔